صالحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. اکثر ختم نبوت کے جاہل ملا کے جاہل اندھے پیروکاروں کو یہ دجل سکھایا جاتا ہے کہ قادیانیوں سے متعلق خود ہی من گھڑت کہانیاں بیان کی اور عوام کو ٹرک کی بتی کی طرح پیچھے لگا لیا، نہ تحقیق کی، اور عوام بھی ملا کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. قرآن پڑھنے کی بجائے جاہلانہ ملا کی باتوں کو الف لیلا کی کہانیوں کی طرح سنتے رہتے ہے جن کا سچائی سے کوئی واسطہ نہیں. ایسے ہی کچھ مولانا کی ویڈیو کلپ بھی ہے جو جانتے ہیں کہ قادیانی احمدی ہم سے زیادہ سچے اور صحیح اسلام کو ماننے والے ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں، پر عوام کو کہانی بھی سنائیں تو اتنا اس چیز کو گھما کر کے ایک فتنہ ہے جو تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اور عوام بھی نہ کوئی تحقیق کرتے ہیں، نہ مطالعہ، نہ غور و فکر کہ کیا وجہ ہے جو احمدی ہم سے بہتر ہے. پہلے تو ہم اپنے نمائندے سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں، پھر ہم ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے. جی ضرور. اکثر ختم نبوت کے جاہل ملا کے جاہل اندھے پیروکاروں کو یہ دجل سکھایا جاتا ہے کہ قادیانیوں سے یہ پوچھو کہ تم جس کو نبی مانتے ہو اس کا نام قرآن میں دکھاؤ. نام تو گزشتہ نبیوں کا اس نبی کے آنے سے پہلے کے نبی کی کتب میں اللہ نے کسی کا نہیں بتایا. ہاں، چونکہ قرآن آخری الہی کتاب ہے، لہٰذا جو نبی پہلے آ چکے تھے ان میں سے کچھ کے نام البتہ ضرور مندرج ہے، مگر ان کا زمانہ گزر چکا، اور جس نبی نے اس قرآن کو لکھوایا ان کا نام اس کتاب میں درج ہے. بائبل یا تورات میں محمد نام کہیں نہیں لکھا. ہاں، احمد کا ذکر ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل نام احمد تو نہیں تھا، صفاتی نام ہے جو کوئی بھی یہودی یا مسیحی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اس قرآن مجید کے نزول کے 1400 سال بعد آئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیشن گوئیوں کے مطابق آئے ہیں. ملا نے جو سٹوریاں گھڑی ہوئی ہیں اس کے متعلق کچھ بتا سکتے ہیں؟ احادیث سے جو سٹوریاں ملا نے گھڑ لی ہے یا لفظی مطلب بنائے ہیں، احادیث کا اصل سمجھانے کا مدعا کچھ اور ہے، جبکہ ملا الف لیلا سمجھ کر بیٹھے ہیں. اب امام مہدی نے تو بطور امتی نبی آنا تھا جو کہ اللہ سے براہ راست ہدایت یافتہ ہونے تھے. ملا امام مہدی ایک شخصیت اور مسیح ناصری کو آسمان سے اترنا سمجھ بیٹھے. امام مہدی یعنی کہ دوسرے لفظوں میں وہ امام جو اللہ سے براہ راست وحی الہام کے ذریعے ہدایت آنے والا ہوگا. تمام نبی ہی امام مہدی ہوتے ہیں کیونکہ اللہ سے براہ راست ہدایت پاتے ہیں، اور مسیحی اس رنگ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت آخری زمانے میں یہود و نصارہ سے قدم با قدم، بالشتہ با بالشت مشابہہ ہو جائے گی اور 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. ہدایت سے ان کی مسجدیں خالی ہوں گی، علماء ان کے بدترین مخلوق ہوں گے، فتنہ ان سے نکلے گا انہی میں لوٹ جائے گا. اب جب کہ امت یہود و نصارہ کی طرح ہو جائے گی تو یہود کے لیے تو مسیح ناصری کو بھیجا گیا تھا، تو امت محمدیہ کے یہود و نصارہ ٹائپ عوام کے لیے امت محمدیہ میں مسیح موعود تمثیلی طور پر نام دے کر بھیجا جائے گا. جیسے مسلمان یہود و نصارہ ویسے ہی ان کے مسیحا کا نام مسیح عیسیٰ علیہ السلام سے مثال دے کر بیان کیا گیا. نہ امت مسلمہ کے یہود و نصارہ اصل یہود و نصارہ، نہ عیسیٰ ابن مریم اصل عیسیٰ، بلکہ مسیل ہوں گے جو کہ اللہ سے براہ راست وحی الہام سے ہدایت پا کر امت مسلمہ کی ہدایت کا کام کرے گا اور ایک فرقہ و جماعت جدیدہ کی بنیاد رکھے گا. یہی احادیث اصل سمجھانے کا مدعا تھا. جیسے ہر نبی نے ایک الہی جماعت کی بنیاد رکھی، یہی وہ جماعت احمدیہ مسلمہ عالمگیر ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ قرار دیا ہے، اور 72 فرقے جو اس کے مخالف ہوں گے اور یہود و نصارہ کی طرح بن چکے ہوں گے ان کو ناری یعنی گمراہ جہنمی کہا ہے. حدیث نمبر 3394، کتاب سنن ابن ماجہ. تفصیلات. سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، کتاب فتنوں سے متعلق احکام و مسائل، باب افتراق الامم، 17واں، امتوں کا انتشار اور ان کا فرقوں میں بٹ جانا. اس احادیث میں کیا بیان ہوا، کچھ بتا سکتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، اگر وہ ہاتھ پھیلانے کے مقدار چلے ہوں گے ایک دفعہ تو تم بھی وہی مقدار چلو گے،
اور اگر وہ ایک ہاتھ چلے ہوں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، اور اگر وہ ایک بالش چلے ہوں گے تو تم بھی ایک بالش چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہے کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا وہ یہود اور نصارہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب اور کون ہو سکتے ہیں؟ وضاحت لفظوں کی کر دے۔ یعنی قدم بقدم۔ با کہتے ہیں دونوں ہاتھ کی لمبائی کو، ذرا ایک ہاتھ اور شبر ایک بالشت۔ یہود اور نصارہ نے یہ کیا تھا کہ تورات اور انجیل کو چھوڑ کر اپنے مولویوں اور درویشوں کی پیروی میں غرق ہو گئے تھے اور اسی کو دین و ایمان جانتے تھے۔ مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ قرآن و حدیث کا پڑھنا پڑھانا اور ان پر عمل کرنا اور کرانا بالکل چھوڑ دیا، اور قرآن و حدیث کی جگہ دوسرے ملاؤں کی کتابیں ایسی رائج اور مشہور ہو گئیں کہ باکثرت مسلمان انہی کتابوں پر چلنے لگے۔ اللہ ماشا اللہ جاہل و بے دین اور بدعت و شرک میں مبتلا سادہ لوہ مسلمان گروہ حق سے دشمنی کریں گے۔ اعدائے اسلام بھی دشمنی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے، لیکن ان سب کی دشمنی اور عداوت سے اہل حق نہ کبھی پہلے گھبرائے نہ ماند پڑے۔ نہ امام مہدی کے زمانے میں ایسا ہوگا، اور امام مہدی کی جماعت حقہ قیامت تک اپنے دلائل حقہ کے ساتھ غالب اور قائم رہے گی۔ اس کے دلائل و براہین قاطعہ کا کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ حوالہ جات ساتھ ساتھ دیے جا چکے ہیں۔ اب ہم کچھ مولویوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں جو بظاہر جان پہ ہے کہ احمدی سچے اور حقیقی مسلمان ہیں اور ہم سب سے بہتر ہے، مگر کھلم کھلا نہیں بولتے، ہر چیز کو توڑ موڑ کر پیش کرتے رہے۔ جب ان سب کے یہ تو چلے گئے فتنے، لیکن وہ فتنہ تو اب بھی موجود ہے یا نہیں؟ بولو نا۔ ان کی تاریخ پڑھ رہے ہیں تو ان کی بھی تو پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بلکہ مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تاریخ عالم کا مطالعہ کیا ہے، اتنا بڑا فتنہ تاریخ عالم میں آج تک کبھی نہیں آیا جتنا یہ۔ اس کے ساتھ آج بھی آمنا سامنا، بلکہ ہمارے تو اکابر فرماتے ہیں کہ ان سے محتاط رہو۔ یہاں تک کہ حقیقت یہ ہے، کوئی شیعہ نماز پڑھے اور کوئی اہل سنت نماز پڑھے، دونوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے یا نہیں؟ دونوں کا فرق واضح پتہ چلتا ہے، لیکن یہ پڑھ رہے ہو تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ یہ آذان بھی یہی کہیں گے، قرآن بھی یہی چھاپیں گے، نماز بھی ہو بہو ایسے ہی پڑھیں گے، آپ نہیں پہچان پاؤ گے۔ ان کا اور ہمارا ظاہر میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف عقیدے کا ہے، اور عقیدہ یہاں رہتا ہے، یہاں، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے بھید صرف وہ ذات جانتی ہے۔ اس لیے ان سے محتاط رہنا چاہیے یا نہیں؟ اور اگر پڑھو گے نہیں یا سنو گے نہیں تو پھر کیسے محتاط رہو؟ لیکن یہ فتنہ اب بھی چل رہا ہے، آج بھی قادیانی لوگ آپ کو پتہ ہیں، اس کو ماننے والے بھی ہیں، اور آپ سے اور ہم سے شاید وہ مضبوط ہیں دولت میں، ایجوکیشن میں، وہ بس ایک مصیبت ہی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آج مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے نہیں ہیں؟ بولو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، میں اور آپ تو ان پڑھ قسم کے ہیں، بڑے پڑھے لکھے، اور یہ بھی یاد رکھیں میں اور آپ تو ان پڑھ قسم کے ہیں، بڑے پڑھے لکھے۔ اچھا، آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ کی اور میری جو ہے نا، اپنا دعا کریں اللہ تعالیٰ اس وادی کو سلامت رکھیں، اس کا پہلا وزیر خارجہ کون تھا؟ کا پہلا وزیر خارجہ کون تھا؟ بولو۔ سر ظفر اللہ کون تھا؟ اور اتنا پکا قادیانی تھا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہم تو ان وادیوں کے لوگ ہیں۔ سوچئے کہ یہ غلام احمد قادیانی جو تھے، اس نے اپنی اس نبوت کی بنیاد کس شے کو بنایا تھا؟ آخر اتنے پڑھے لکھے لوگ کیوں اس کی نبوت کی طرف مائل ہو گئے؟ تو ایک تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی بات کہ ایک تو وجہ یہ تھی کہ بہرحال توحید کے لیے اس نے بڑے محکم دلائل اپنے حد تک ایک وقت میں، جبکہ وہ ابھی اسی وجہ سے تو مشہور بھی ہوا، معروف بھی ہوا، عیسائیوں کے مقابلہ کیا، مناظرے کیے، لیکن یہ کہ جب وہ مشہور ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس نے ایک نئی بات گھڑی، اور وہ نئی بات یہ تھی کہ دیکھیں یہ نبوت تو انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ رحمت کو بلاک کر دیا جائے، روک دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، اور اس کا کلا کما کر دیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے؟ تو یہ جو ختم نبوت کا مسلمانوں نے تصور گڑا ہے، یہ کوئی صحیح تصور، یہ تو اللہ کی سنتی کے خلاف ہے۔
اللہ کی ایک بنیادی وصف صفت رحمت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانا چھوڑ دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ انسانوں کو نہ سمجھائے؟ ماں بلا سمجھانے سے باز رہ سکتی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ماں سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والا ہے وہ کیوں نہیں سمجھائے گا؟ وہ کیوں نبوت ختم کر دے گا؟ اور ویسے دوسری طرف آپ دیکھیں تو جو آج دنیا میں انسانوں کی تعداد ہے، کبھی زمین کے اوپر اتنی تعداد تو تھی نہیں. اور جتنی گمراہیاں آج ہیں اور جتنا انسان اللہ سے دور اور غافل آج ہے، کبھی بھی نہیں تھا. کبھی تاریخ میں انسان، دیکھیے یہ جو بت پرستی بھی ہوتی تھی اللہ سے دوری کے لیے تو نہیں ہوتی تھی، اللہ کے قرب کے لیے ہوتی تھی، اللہ کو قریب کرنے کے لیے کہ یہ بت ہیں جو اللہ کے قریب کریں گے. تو یہ ساری جو بھی شرک کا سارا نظام تھا اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے تھا. اب انسان کو اللہ کی پرواہ ہی نہیں ہے. آج وہ گمراہیاں دنیا میں جن میں سے ایک ایک گمراہی کی وجہ سے پوری قومیں ہلاک ہوئی ہیں، آج وہ ساری گمراہیاں جمع ہو کر اپنی تمامی شان کے ساتھ گلوبل ہیں، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. آپ کوئی بھی عمل اٹھا کے دیکھ لیجئے، قوم لوط کا عمل ہی دیکھ لیجئے. آج وہ کسی ایک علاقے میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے، اور بلکہ اس سے زیادہ شدید تر ہے. وہاں پہ تو صرف ایک حد تک تھا نا، ہم جنس پرستی مردوں ہی میں تھی، اب تو وہ بات آج دنیا میں عورتوں تک پھیل چکی ہوئی ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ گمراہیاں اتنی، انسان غافل، انسانوں کی تعداد اتنی بڑھ چکی، لیکن یہ کہ نبوت ختم ہو گئی ہے. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے وہ مغالطہ جو غلام احمد قادیانی نے پیدا کی. مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں سب اپنی رائے ضرور دیں. کہاں سے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.